نے اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ جاری رکھا. سو آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر نبیل ندیم کو وہ آئے اور جو آج کا جو موضوع ہے جو ٹاپک ہے. آج نوجوانوں کا دن رکھا گیا ہے اور ہم یہاں پر جمع اس لیے ہے کیونکہ نوجوان جو ہوتے ہیں جیسے بابو جی نے بتایا کہ وہ کسی بھی قوم ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں. اگر نوجوان ترقی کرتے ہیں تو ہماری قوم ترقی کرتی ہے, ہماری معیشت ترقی کرتی ہے. آج دنیا میں چلانا چاہنا مکتی گل بتانا چاہنا لفظوں میں قابو نہیں آتی. میں جو بھی گل سنانا چاہتا ہوں صرف آپ کے ذرا میں چیز سن لیں گے. اچھے لوگوں کی مثال اس محبتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے. شاعر کہتا ہے نہیں گرتے خواہش کے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو تعدیر کرانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیرا. اس لیے جب تک ہم علم حاصل نہیں کرتے یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ ہم ترقی کریں گے, ہماری قوم ترقی کرے گی, ہمارا گھرانہ خوشحال ہوگا. اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں علم حاصل کرو جائے تو اس کے لیے چین جانا پڑے, دور جانا پڑے. ابھی آپ فیصلہ آباد کی طرف جائیں جو جا کے نوجوان لڑکیاں لڑکے تو چلو جا سکتے ہیں, نوجوان لڑکیاں ایک گھنٹہ پیدل چل کے اسکول جاتی ہیں گروپ کی شکل میں, لیکن وہ اپنی تعلیم نہیں چھوڑتی, وہ پڑھتی ہے. اس طرح ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر دوسرا ہمیں ہنر مند ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ ہنر مند ہونا ہے. ہم جتنی مرضی ڈگری حاصل کر لیں, ایم اے کر لیں, بی اے کر لیں, پی ایچ جو مرضی کر لیں, لیکن جب تک ہمارے پاس اسکل نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, ہمیں کہیں بھی جاب نہیں ملتی. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے میٹرک کر لی ہے, ایف اے کر لی ہے, بی اے کر لی ہے, ابھی ہمیں اچھی نوکری ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے ہنر مند ہونا ضروری ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہاں پر لکھا تھا یہودیوں کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے چھوٹی سی قوم ہے لیکن پوری دنیا میں کامی میں وہ حکومت کر رہی ہے. بڑے بڑے برانڈ جتنے ہیں وہ ان کی ہیں. ان کی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, لکھا تھا کہ جو یہودی اپنے بچے کو ہنر مند نہیں بناتا اسے چور بناتا. جو یہودی اپنے بچے کو ہنر مند نہیں بناتا اسے چور بناتا. اگر ہم نے بھی ترقی کرنی ہے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہنر مند ہونا ضروری ہے. پھر کھیل کود, شاید ہم کہتے ہیں پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے بنو گے شہید, لیکن کھیل کود بھی زندگی کا حصہ ہے. لکھا ہے جو صحت مند دماغ ہوتا ہے وہ صحت مند جسم بھی ہوتا ہے. صرف بچے سارا دن کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, کھانا کھایا کمپیوٹر کے بیٹھ کے سو گئے. نہیں, ہمیں فزیکل طور پہ بھی تندرست رہنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو کھیل کود میں بھی مصروف رکھنا ہے. اس کے لیے وقت نکالنا ہے. تو کھیل کود میں بھی جیسے کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, سنوکر ہے, بہت سارے کھیل ہیں ان کے ذریعے بھی لوگ اپنا نام کماتے ہیں. اس میں بھی ہم آگے جا سکتے ہیں. پھر چوتھا ہے روحانیت میں بڑھنے کے لیے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے خدا کو کبھی بھی نہیں چھوڑا, ہم نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑا. پھر نوجوانوں کے لیے کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیحی نوجوان. کیا ہے؟ مسیحی نوجوان. اس لیے آج ہم مسیحیوں کے بارے میں بات کریں گے, مسیحی نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے. اور بھی بڑے طریقے ہیں نوجوانوں کو بتانے کے لیے کیسے ترقی حاصل کرنی ہے, کیسے آگے نکلنا ہے, کیسے نام روشن کرنا ہے. لیکن آج خاص طور پہ مسیحی بچوں اور بچیوں کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان میں کس طرح مضبوط کرنا ہے. ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان میں کس طرح مضبوط کرنا ہے. اگر ہم علم حاصل کر لیتے ہیں, ہنر مند ہو جاتے ہیں, کھیل کود میں اپنا نام بنا لیتے ہیں, لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی جو صفتیں ہوتی ہیں انہیں تبدیل کر لیتے ہیں. تو مسیحی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان میں کس طرح مضبوط کرنا ہے. ایمان میں پہلی بات خدا کا کلام ہم نے پڑھنا ہے.
क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और जब हमें रोशनी मिलती है तो फिर हम अंधेरों से निकलते हैं, फिर हमें अपनी सही सिमत पता चलती है कि हमें किस तरफ जाना है। तो मसीह नौजवान जो है उन्हें कभी भी कोई दिन ऐसा ना गुजरे कि वो खुदा का कलाम ना हो। अगर कोई नौजवान चाहता है कि मैं बढ़ूँ, तरक्की करूँ, अपने घराने के लिए खुशी का बायस बनूँ, सब कुछ मेरे पास हो और वो बहुत ज़्यादा इल्म भी हासिल करे, शायद हुनरमंद भी हो जाए, लेकिन अगर वो खुदा के कलाम को पढ़ना छोड़ देता है तो वो कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुँच सकता जहाँ तक उसे पहुँचना है। तो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि हमने खुदा के कलाम को ज़रूर पढ़ना है। दूसरा है दवाइया ज़िंदगी, अपने लिए वक्त निकालना है पर्सनल दुआ करने के लिए। बहुत से घरों में जब आप विजिट के लिए जाते हैं, उन्होंने अपने घरों में भी एक छोटी सी जगह बनाई होती है जहाँ पर वो दुआ करते हैं, मखसूस की होती है। तो जरूर अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालें ताकि हम पर्सनल अपनी दुआ कर सकें। तो अगर मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो जिससे मिलता जुलता नहीं, वो तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। कोई बंदा कहे मैं घर में बैठा रहूँ, कंप्यूटर के पास ही बैठा रहूँ, अपने आप में लगा रहूँ, ना किसी से मिलूँ, ना स्कूल जाऊँ, ना हुनर सीखूँ, ना मिलूँ, तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? उसे आगे बढ़ने के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकलना है, दूसरों से मिलना है, उनके तजुर्बात से सीखना है कि क्या चीज़ उन्होंने कर दी। फिर एक और भी वजह है हमारी जिंदगी में, जब हम आगे नहीं बढ़ते, अपने आप को अकड़मंद समझना, अपने आप को बहुत से लोग बस मेरे ना बड़ा हम कोई सियाना नहीं, जितनी अकल मेरे पास है किसी और के पास नहीं। अगर उन्हें कोई बड़ा समझाने की भी कोशिश करे ना, वो हंसते हैं उसमें, इसको क्या जो बोले बोलते हैं, इसको क्या। लेकिन जो टीचर होता है, जो बड़ा होता है, उसने अपनी जिंदगी के यहाँ गुजारे होते हैं, लोग चाहो ना देखिए होते हैं कि कैसे हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन ये भी हमारे रास्ते में हमारी तरक्की में रुकावट है कि हम अपने आप को अक्लमंद ज़्यादा समझते हैं कि अब मुझसे ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर बुरी सोचते, लिखा है बुरी सोचते अच्छी आदतों को बगाड़ देती है। इसलिए बड़े हमें नसीहत करते हैं बुरे दोस्तों में नहीं बैठना, बुरी जगह पे नहीं जाना, बुरे काम नहीं करना। लेकिन गुनाह जो होता है उसमें कशिश होती है, गुनाह में कशिश होती है। जब मना किया जाए ये काम नहीं करना, देखते देखो इधर होता क्या है, चेक तो करो इधर होता क्या है, ये चीज़ मैं खा के तो देख लो इसका मजा क्या है। तो जब आप बुरी सोबत में चले जाते हैं तो फिर उधर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब गुनाह की दलदल में धंस जाते हैं तो वो कम लोग मेरे को पसंद है। इसलिए बुरी सोबतों से भी हमें क्या करना है, दूर रहना है। फिर कोशिश ना करना, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, और जो मिल गया बस ठीक है, मतलब सुस्त हो जाना, वही अपनी दुनिया में घूम रहना, कोशिश नहीं करना। बस थोड़ा बहुत जो मिल गया है कहते हैं बस ठीक है हम इसी पे गुजारा करेंगे, हमने हमारे रोज़ की रोटी आज मिल जाए, हमारी रोज़ की रोटी मिल रही है, बस इससे आगे हमें कोशिश करने की ज़रूरत है नहीं है। लेकिन हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है आगे बढ़ने की। ये हम देखें यूनिवर्सिटियों में जाकर देखें, मुसलमान दोस्तों के पास जाकर देखें, वो पढ़ते भी हैं, कॉलेज स्कूल भी जाते हैं, कोई ना कोई हुनर सीख रहे होते हैं, स्किल उनके पास होता है, लैपटॉप पे बैठे होते हैं, कोई ना कोई कोशिश करते हैं किस तरह हमें कहीं से पैसे मिलने हैं, किस तरह हमें कहीं से स्कॉलरशिप मिलना है। ठीक है, हमारे बच्चे 40-40 साल के हो जाते हैं, माँ बाप बच्चे कर लेंगे काम, कोई नहीं, ठीक है कर लेंगे काम उनको देखे 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उनके बैंक अकाउंट होते हैं, वो शुरू से सेविंग करना शुरू कर देते हैं। आजकल इजी पैसा अकाउंट है, मोबाइलों में इजी पैसा अकाउंट है, जायज़ अकाउंट है। ठीक है, कभी उनको आप नौजवानों को चेक करें, लाखों रुपए उनके मोबाइलों में पड़े थे, लाखों रुपए उनके मोबाइलों में पड़े थे। और हमारे नौजवान
कभी तो जेब में से 500 रुपया निकालना पड़ गया तो कभी मामा के पास, कभी पापा के पास, कभी बड़े भाई के पास। वो अपनी जेब खरीद सकते हैं, जेब खरीद सकते हैं पैसे, मतलब 10-15 हज़ार के। ये है पीछे रहने, जब हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए जब उन्हें 100 रुपया मिलता है जेब पर पॉकेट मनी 100 रुपया मिलता है स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, उसमें भी 20 रुपये बचा के अपने मोबाइल में डाल देते हैं, कहते हैं हमारे अकाउंट में डालो, 80 रुपये वो खर्च कर देते हैं। तो एक साल के बाद 200 मिलता है तो 50 का देते हैं। एक साल के बाद देखिए उनके पास हज़ारों रुपये उनके मोबाइल अकाउंट में होते हैं। फिर जब उनके पास पैसे आ जाते हैं, फिर उन्हें कोई चीज़ खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना है, कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसमें उनकी तरक्की हो सकती है, उन्हें किसी की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं होती। बल्कि अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं। कोई छोटा कारोबार ही शुरू करना है, कोई छोटा 50,000 से 60,000 से लाख रुपये से कोई कारोबार ही शुरू करना है, उसने पढ़ लिया है, हुनर सीख लिया है, उसके पास इल्म आ गया है, अब क्यों बैठ गया है कि उसके पास पैसे नहीं। अभी वो 10 साल इंतजार करता रहेगा, अबू रिटायर होगा, अम्मी रिटायर होगी, पैसे मिलेंगे, तब वो अपना कारोबार शुरू करेगा। उसी देर में वो नौजवान भी बुढ़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो और चक्कर में पड़ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे निकले तो सेविंग को अपनी आदत बनाए। इल्म हुनर हासिल करने के बावजूद भी हमारे नौजवान जो है वो आगे नहीं जाते, कहते हैं पैसे नहीं, पैसे अपने को दे तो हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। मेरे से जी चाहते हैं। फिर एक और भी वजह है, अपने आप को कम कर समझना। हमारे जो मसीह नौजवान है ना, तो ये अपने आप को कम कर समझते हैं। नहीं हम माइनॉरिटी में है, हमारी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब खानदान से हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास अच्छा घर नहीं है। असासे कमतरी, जब असासे कमतरी हमें आ जाती है तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। खुदा ने हर इंसान को अपनी शक्ल, अपनी शबीह पे बनाया। खुदा अच्छा है कि बुरा है, प्यारा है कि बदसूरत है? खुदा प्यारा है, तो खुदा ने हर एक को अपनी शक्ल पे बनाया। और किसी ने खुदा को देख रहा है, फिर देखें 1 साल 2 साल 3 साल में आप और उनसे कुछ ऊपर हो गए। ये आगे बढ़ने के तरीके हैं। फिर है जब हम मेहनत भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, हुनरमंद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी तरक्की नहीं कर सकते। हमारे तरक्की के रास्ते में कुछ रुकावटें आ जाती हैं, रुकावटें कुछ आ जाती हैं। अब उन रुकावटों के बारे में हम थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे। सबसे पहली रुकावट जो है वो गुनाह है। हमारी तरक्की में जो सबसे पहली रुकावट है वो क्या है? गुनाह है। गुनाह क्या है? तो बता सकते हैं, सामने हाजिर रहना है, ठीक है? गुनाह क्या है? खुदा से जी जानबूझकर खुदा से दूर रहना और ऐसे काम करना जो खुदा को नापसंद है, हमें पता भी है लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं, तो वो क्या है? गुनाह है। खुदा के बराबर किसी को खड़ा करना भी गुनाह है। हम कैसे गुनाह से बच सकते हैं? दुआ के जरिए, बाइबल पढ़ के, शाबाश, लड़कों में से बता दें गुनाह से हम कैसे बच सकते हैं? शाबाश, बता खुदा के हुक्मों पे अमल करके। कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी गुनाह नहीं किया? कोई ऐसी हस्ती है जिसने कभी गुनाह नहीं किया? यीशु मसीह, किसने गुनाह नहीं किया? वो हमारी तरह इंसान था लेकिन उसने गुनाह नहीं किया। बाकी मुकद्दस यूहन्ना के पहले खत में लिखा है कि अगर कोई इंसान कहता है कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया तो वो झूठ बोलता है, उसमें सच्चाई नहीं है। जावे किताब में लिखा है जमीन पर कोई ऐसा रास्ता नहीं जो नेकी करे और खता न करे।
اس لیے گناہ سے بچنے کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ گناہ جو ہے ہماری ترقی میں سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ۔ اس کے لیے ہمیں ہر روز توبہ کرنے کی دعا پڑھنی چاہیے، نہ صرف پڑھنی چاہیے بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دن میں کم سے کم 3 بار، کتنی بار؟ 3 بار ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خدا پاک سے معافی مانگیں، اس سے مدد مانگیں، گناہوں کو ترک کرنے کے لیے مضبوطی مانگیں۔ جب آپ دن میں صبح، دوپہر کو اور رات کو سونے سے پہلے غور کریں اپنی زندگی کو، توبہ کرنے کی دعا صرف طوطے کی طرح رٹا کے پڑھو، اس کو غور کرنا ہے کہ میں نے اس پہ مانگا کیا کیا، پڑھا کیا کیا، تو ہم گناہوں سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ پھر جب گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو کچھ جسم میں برے کام بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم گناہ سے توبہ نہیں کرتے تو ہمارے جسم میں کچھ برے کام بھی آ جاتے ہیں جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے، آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اس کے باقاعدہ حوالہ جات ہیں، گرجا کہ آپ پڑھ لیجیے، غلطیوں 5 باب، 9 تا 21، رومیو 13 باب، 11 سے 14، پہلا پطرس 4 باب، تیسری ہے پہلا کرنتھیوں 3 باب۔ جو جسم کے برے کام ہیں، جسم کے برے کام جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، پہلا کیا ہے؟ حرام کار۔ کیا ہے؟ حرام کار، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی اور ناچنا، یہ جسم کے برے کام ہیں جو ہم نوجوانوں کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں کہ ہم ترقی نہ کریں۔ یہ دیکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، بائبل میں حدیث میں لکھا ہے، میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ان چیزوں سے دور رہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جو اور ایک رکاوٹ ہے وہ ہے علم اور ہنر سے دور رہنا۔ علم اور ہنر سے، جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو علم اور ہنر سیکھنا ہے۔ تو کیسے ہم علم اور ہنر سے دور رہتے ہیں؟ اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں، اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، پڑھتے بھی کم ہے، اگر کچھ پڑھ لیتے ہیں، بیٹر کیفے کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی دنیا بنا لیتے ہیں، تو اس سے بس اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، دوسروں سے الگ رہتے ہیں، دوسروں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، ایون چرچ بھی نہیں آتے۔ کتنے زیادہ نوجوان ہیں ہماری بستی میں، کتنے زیادہ نوجوان ہیں، اور کتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ فادر جی نے اسپیشلی پروگرام رکھا ہے نوجوانوں کے لیے تاکہ انہیں سکھایا جائے کہ کس طرح انہیں ترقی کرنی ہے۔ لیکن جو نہیں آتے انہوں نے اپنی دنیا بنا رکھی ہے، اپنی مصروفیات بنا رکھی ہے۔ آپ کو بھی اپنی شکل میں بنایا ہے، ہم سے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں خدا نے ہر ایک کو اپنی شکل میں بنایا ہے۔ خدا اپنے باتوں کو سچا کہ جھوٹ ہے؟ جیسا کہ میں نے انسان کو اپنی شکل اپنی شکل میں بنایا ہے، تو کیوں ہم اپنے آپ کو کم تری میں ڈالتے ہیں؟ جیسا بھی ہمیں خدا نے بنایا ہے، خدا نے ہمیں بہت اچھا بنایا ہے۔ ہمیشہ اس بات میں کہ مجھے خدا نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ میری شکل صورت میرا رنگ جیسا بھی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، اور خدا نے مجھے اپنی شکل میں بنایا ہے۔ تو جب ہم اساس کمتری کو اپنی زندگی میں سے نکال دیتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کسی اسکالر نے کہا ہے کہ ہم غریب خاندان میں پیدا ضرور ہو جاتے ہیں، اگر ہم غریب خاندان میں پیدا ضرور ہو جاتے ہیں لیکن مرنا امیر ہو گیا، یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہمیں غریب نہیں مرنا، مرنا امیر ہو گیا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ محنتی خوشحال ہو جائے گا اور ڈیلی ہاتھوں والا کنگال ہو جائے گا۔ محنتی خوشحال ہو جائے گا اور ڈیلی ہاتھوں والا، اگر کیونکہ میں محنت بھی نہیں نہ کروں، غریب خاندان میں پیدا ہو گیا لیکن میں مروں امیر ہو گیا، تو پھر ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ غریب خاندان میں خدا نے ہمیں پیدا کیا کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے مرنا امیر ہو گیا، اس کے لیے محنت ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہنر مند ہونا ضروری ہے۔
پھر ہمارے خاندان میں بھی کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہیں. یہ میں اس لیے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ نوجوان رہتے کدھر ہیں؟ خاندان میں، گھروں میں رہتے ہیں. کچھ ہمارے خاندانوں میں بھی بری عادتیں ہوتی ہیں. جو کچھ خاندانوں میں تو بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے شائننگ ہوتے ہیں، بڑی خاندان نے ابلٹی دی ہوتی ہے، آگے بڑھ سکتے ہیں وہ. لیکن کچھ خاندان میں ایسی عادات ہوتی ہیں جن کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کو ہم نے دور کرنا ہے. ہم بھی اپنے خاندانوں سے پوری عادتیں دور کر سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ خاندان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. ہر وقت کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. ماں باپ ہر وقت ہی لڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے رہتے ہیں. اور لڑائی اتنی لمبی جاتی ہے کہ 2-3 دن تک لڑائی نہیں ختم ہوتی. جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، جو کام کاج والے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. یہ بھی ان کی جو ترقی ہوتی ہے اس میں رکاوٹ ہے. تو اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی ایسی بات ہے، ہمارے ماں باپ کو ایسے لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو ہم نے بیٹھ کر ان کی کیا کرنی ہے؟ کاؤنسلنگ کرنی ہے. انہیں سمجھانا ہے کہ آپ کی لڑائی کی وجہ سے ہمارے ترقی کے راستے بند ہو گئے. غربت کی وجہ سے بھی لڑائی ہوتی ہے، لیکن لڑائی کی وجہ سے غربت ختم نہیں ہوئی. غربت کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے لیکن لڑائی کی وجہ سے غربت ختم نہیں ہوئی. تو اپنے گھروں سے یہ بھی چیز ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نوجوان اہم کردار ادا کرتے ہیں. اہم ماں باپ جو ہوتے ہیں نوجوان کی بات بڑی غور سے سنتے ہیں. پھر نشہ، ہمارے گھروں میں جو بڑے ہوتے ہیں وہی نشہ کرتے ہیں. باپ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، چرس پی رہا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہوتا ہے، بچوں کے سامنے بیٹھ کے پی رہا ہوتا ہے. نشہ یہ بھی بچوں کی ترقی کی رکاوٹ ہے. ابھی ہم کہتے ہیں وہ ساڈا پیو بھی اسی ان کی آتی ہے، پیو نے اسے نہیں سمجھا سکتے. یہ ہمارا بڑا ہے، اس کو ہم کیا سمجھا سکتے ہیں؟ سمجھانا ہے. اگر ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں انہیں سمجھانا ہے کہ یہ بری چیز ہے. اتنے سالوں سے آپ نے شراب پی ہے، نشہ کیا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ اب میں شارٹ بتاؤں گا، پھر کبھی کوئی سیمینار ہوگا تو اس میں زیادہ بتائیں. پھر خاندان کی خدا سے دوری. بچہ بہت اچھا ہے، پڑھ لکھ گیا ہے، ہنر مند ہو گیا ہے، محنتی ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے ماں باپ بھی خدا سے دور ہے، چرچ ہی نہیں آتے، دعا ہی خاندان میں بیٹھ کے کرتے ہیں. خدا اس گھر میں برکت ہی نہیں دیتا، اس کی ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہے. وہ جدھر بھی کوشش کرتا ہے دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ بھی اپنے خاندان کو سکھانا ہے کہ خدا سے دوری جو ہے وہ بچوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے. تو یہ بھی ہم نوجوانوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے خاندانوں میں، اپنے گھریلو ماحول، اگر کسی کے پاس کوئی ہنر ہے تو کوشش کرتا ہے بس میرے پاس آ گیا اور دوسرے کے پاس یہ چیز نہیں جانی چاہیے. اگر مجھے کسی اسکالرشپ کا پتہ چل گیا ہے کہ وہاں سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں اور میں اپنی تعلیم آگے جاری رکھ سکتا ہوں، وہ کہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ چلے، کسی اور کو پتہ نہ چلے. تو پھر ہم کیسے مسیحی نوجوان ترقی کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. ابھی ٹائم ہو گیا، بھوک لگ رہی ہے، سب کنکلوڈ کریں گے. سو بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ پروگرامس کریں گے آپ کے لیے، کرتس کی طرف سے، ڈائزس کی طرف سے، پنچ کی طرف سے. جب ہم آپ کو بلائیں گے آپ آئیں اور حصہ لیں. اس لیے ہم ایک دوسرے سے سیکھو اور ہم بہتر سے بہتر بچوں کو بنا چاہیے. سو بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب کو خدا آپ سب کے ساتھ ہو. خدا باپ اور بیٹے کو اس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. سب کو کے لیے کال کریے پیچھے آپ لے لیں ذرا سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اوکے.